میں تو حیران ہوتا ہوں کہ لوگ پتہ نہیں کس درندہ دیدہ دلی سے اور کس بے باکی سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ کیا ہمیں یہ حدیثیں نظر نہیں آتی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ مقام نظر نہیں آتا؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخر زمانے میں ایک قوم آئے گی، آخر زمانے میں ایک قوم آئے گی جو میرے صحابہ کرام پر تان و تشنی کرے گی، تانا زنی کرے گی، برا بلا کہے گی، غلط نظریات رکھتی ہوگی وہ قوم۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ سنیے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، ایسی قوم جب آئے، جب آپ کا واسطہ ان سے پڑے جو میرے صحابہ کرام میں تان و تشنی کریں، تانا زنی کریں، گالیاں بکیں، برا بلا کہیں، تو اس قوم میں سے کوئی اگر مریض ہو جائے تو کبھی عیادت کے لیے نہیں جانا، کبھی عیادت کے لیے نہیں جانا۔ ان میں سے کوئی مر جائے تو اس کے جنازے میں نہیں جانا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان سے نکاح نہیں کرنا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہیں اپنا وارث، بلند آواز سے کہیے، انہیں اپنا وارث نہیں بنانا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں انہیں کبھی سلام بھی ہم تو جپیاں ڈالتے ہیں، ہم جپیاں ڈالتے ہیں۔ بات اگر میری ذات کی ہو، کسی نے میرے باپ کو گالی دی ہو، ساری زندگی اس سے بات نہیں کروں گا۔ کسی نے میری قوم کو گالی دی ہو، ساری زندگی اس سے رابطہ ختم، برادری ختم، آنا جانا ختم، رشتہ ختم، تعلق ختم۔ کیوں؟ میری ماں کو گالی دی ہے، میرے باپ کو گالی دی ہے، میرے بھائی کو گالی دی ہے، میری ماں سے بدتمیزی کی ہے، میری قوم کے بارے میں کہا ہے، میرے قبیلے کے بارے میں کہا ہے۔ اس ٹائم ساری رشتہ داریاں ہم ختم کر دیتے ہیں۔ بات جب ناموس صحابہ کی آتی، نہیں یہ تو مولویوں کا کام ہے، یہ تو ہمیں فتنہ پرستی پر لے جا رہے ہیں، یہ تو فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہ ان سے سلام دعا کرنا ہے، نہ ان سے شادیاں کرنی ہے، نہ ان کے پاس جانا ہے، نہ ان کے جنازے میں جانا ہے، اور نہ ہی ان کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے۔ تو عزیزان محترم، جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ صحابی رسول ہیں۔ کون ہیں؟ صحابی رسول ہیں۔ اور آ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ گئے حضرت امیر معاویہ۔ بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی، میرے غیب دان نبی جانتے تھے آخر وقت میں کیا کیا فتنے اٹھیں گے، کیا کیا مسائل اٹھیں گے۔ قریب بلا کے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ جب قریب ہوئے تو میرے آقا نے یوں 2 انگلیوں کا اشارہ فرمایا، جس طرح یہ دونوں انگلیاں اکٹھی ہیں، کل قیامت کے دن جنت میں اور امیر معاویہ اسی طرح اکٹھے ہوں گے۔ کل جنت میں اور امیر معاویہ اسی طرح اکٹھے ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ پتہ چلا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک تابعی، آپ سے کسی نے سوال کیا، پوچھا گیا کہ حضرت آپ بتائیے حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا امیر معاویہ؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز جنہیں 5واں خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز جنہوں نے 2 سال حکومت کی اور پوری سلطنت پہ انہوں نے حکومت کی، حضرت عمر بن عبدالعزیز جنہوں نے صبح سے لے کر شام تک پورے علاقے میں، پوری سلطنت میں اسلام نافذ کر دیا تھا، اور ان کو عمر ثانی بھی کہا جاتا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز کو عمر ثانی بھی کہا جاتا تھا۔ آپ کے دور میں اتنا انصاف ہوا، اتنی ایمانداری ہوئی کہ 8 صوبوں سے زکوٰۃ واپس آ جاتی ہے، کوئی لینے والا نہیں۔ آج تو ہم نہ یتیم کا مال دیکھتے ہیں، نہ زکوٰۃ دیکھتے ہیں، نہ سارا ہڑپ۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں 8 صوبوں سے زکوٰۃ واپس آ جاتی ہے، سرکار کوئی لینے والا نہیں ہے، مستحق ہی نہیں ہے کوئی۔ اور آپ کی زوجہ فرماتی ہیں کہ رات کو جب آپ مصلے پہ کھڑے ہوتے تھے، زاروں قطار روتے تھے، زاروں قطار روتے تھے۔ زوجہ نے کہا کہ حضور والا، آپ نے اتنا عدل کیا، اتنا انصاف کیا، آپ کی بادشاہی میں کوئی ایسا دکھی نہیں ہے، آپ کیوں روتے ہیں؟ وجہ کیا ہے رونے کی؟ عرض کی روتا اس لیے ہوں کہیں ایسا نہ ہو میری سلطنت میں آج رات کوئی بھوکا نہ سو جائے۔ اس کا سوال بھی مجھ سے ہوگا۔
حالانکہ ان کی سلطنت میں کبھی کوئی بھوکا نہیں سویا، لیکن میں بتا رہا ہوں ان کا مقام اور مرتبہ یہ تھا، جنہوں نے پورے علاقے میں پوری سلطنت میں اسلام نافذ کیا، وہ عمر بن عبدالعزیز۔ ان کے بارے میں پوچھا گیا عبداللہ بن مبارک سے کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا امیر معاویہ افضل ہے؟ سنیے عبداللہ بن مبارک کا جواب۔ آپ فرماتے تم امیر معاویہ کی بات کرتے ہو، تم امیر معاویہ کی بات کرتے ہو؟ امیر معاویہ جس گھوڑے پر سوار ہوئے، کہیے سبحان اللہ، امیر معاویہ جس گھوڑے پر سوار ہوئے، وہ گھوڑا جب دوڑنے لگتا ہے، اس دوڑ کی وجہ سے اس کے قدموں سے اٹھنے والی جو دھول ہے، جو گرد و غبار ہے، وہ اڑ کر گھوڑے کے ناک میں چلی جاتی ہے۔ ایسے 10 عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوں، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایسے 10 عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوں، امیر معاویہ کے گھوڑے سے لگنے والی جو دھول ہے، گرد و غبار ہے، وہ اڑ کر امیر معاویہ کے پیٹھ پہ نہیں، گھوڑے کی ناک میں چلی جائے، وہ دھول اس کے برابر ایسے 10 عمر بن عبدالعزیز آ جائیں، مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آج ہم کس بے باکی سے اسٹیج پر کھڑے ہو کر امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں یا سنتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں عزیزان محترم ہمیں ذہن نشین کرنی ہوگی کہ مسلک حق اہل سنت نے کبھی یہ سبق نہیں دیا، نہ یہ نظریہ ہے نہ عقیدہ ہے۔ مسلک حق اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے، جس کو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے جنتی ہے تو بس وہ جنتی ہے۔ یہاں پہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، سنیے غور سے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سے سب سے بڑا حوصلے والا امیر معاویہ ہے، بردبار امیر معاویہ ہے۔ اور چیٹے مارنے کے بعد ایک جملہ اور ارشاد فرمایا، اے امیر معاویہ، جب تمہیں حکومت مل جائے، جب تمہیں اقتدار مل جائے، اے امیر معاویہ، جب تمہیں حکومت مل جائے، اقتدار مل جائے، تو خدا سے ڈرتے رہنا، خدا سے ڈرتے رہنا۔ اب یہاں یہ واقعہ، یہ باتیں ہوئی، اس واقعے کے دوران ہی غسان ریاست کا شہزادہ آتا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملنے۔ کچھ دیر ملاقات ہوئی، اس کے بعد اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہاں سے کچھ علاقہ دور، کچھ فاصلے پر آپ کے لیے کچھ چیزیں ہیں، کچھ تحائف ہیں، وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں، آپ کا کوئی صحابی، کوئی شخص آپ کا یہاں سے چلے تاکہ میں وہ چیزیں اٹھا کر دوں، وہ آپ کی بارگاہ میں لے آئے۔ غسان کے شہزادہ، وہ عیسائی تھا، غسان کا شہزادہ عیسائی تھا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے، میں امیر معاویہ کو تمہارے ساتھ بھیجتا ہوں۔ امیر معاویہ سے حکم فرمایا کہ جاؤ، اس کے ساتھ جاؤ، اور جس مقام پہ یہ کہہ رہا ہے وہاں سے وہ چیزیں لے کر یہاں آؤ۔ امیر معاویہ اٹھے، آپ جیسے دروازے پر پہنچتے، پاؤں میں چپل نہیں ہے، چپل کہیں اور پڑی ہے۔ غسان کا شہزادہ کھڑا ہے کہ جلدی آؤ، ہمیں ٹائم نہیں ہے میرے پاس، جلدی آؤ۔ امیر معاویہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم بجا لاتے ہوئے آپ نے چپل پاؤں میں نہیں پہنی اور روانہ ہو گئے۔ باتیں کرنا بہت آسان ہے، باتیں کرنا بہت آسان ہے، لیکن ان کی سیرت کو اپنانا بہت ہی مشکل ہے۔ ننگے پاؤں حضرت امیر معاویہ وہاں سے روانہ ہوئے، کچھ ہی دیر چلے ہیں، صحرا کی تپتی ریت، عرب کی تپتی گرمی، کہیں ریت، کہیں اوپر نیچے ٹیلے۔ تو حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ شہزادے، مجھے بھی اپنی سواری پہ بٹھا لو، مجھے بھی اپنی سواری پہ بٹھا لو۔ اس نے کہا کہ میں شہزادہ ہوں اور تم کمی ہو، میں شہزادہ ہوں، تم کمی ہو۔ کمی کہتے ہیں نیچ قوم والے کو، جس طرح آج ہمارے اندر بھی ایسا رواج بن گیا ہے، میں فلاں قبیلے سے ہوں، یہ تو فلانا ہے، میں فلاں ہوں، یہ فلانا ہے، میں فلاں ہوں، اسی میں ہم مر جائیں گے اور اسی انا میں ہماری موت آ جائے گی۔ آنکھیں جب بند ہوگی تو پھر قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، کس قوم سے تعلق رکھتے تھے، تمہارا سردار کون تھا، تمہارا معتبر کون تھا، تمہارا وڈیرا کون تھا۔ نہیں، سوال ہوگا من ربوں کا، بتا تیرا رب کون ہے، ماں دینوں کا، بتا تیرا دین کیا ہے، ماں کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ میرے آقا کا دیدار کرایا جائے گا، پوچھا جائے گا بتا اس مرد مومن کے بارے میں تو کیا کہتا تھا۔ تو حضرت امیر معاویہ سے اس نے کہا کہ میں شہزادہ ہوں۔ حالانکہ حضرت امیر معاویہ کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت ابو سفیان کے۔ حضرت ابو سفیان مکے کا سردار مانا جاتا تھا، مکے کا
سردار مانا جاتا تھا، لیکن کیا ہے، امیر معاویہ نے کہا کہ میں تو سرکار کا غلام ہوں، خاموش ہو گئے۔ کہا کہ چلو ٹھیک ہے، مجھے سواری پر آپ بیٹھنے نہیں دیتے، اتنا کر دو، آپ تو سواری پر سوار ہو، مجھے چپل اپنی دے دو، میرے پاؤں جل رہے ہیں تاکہ میں چپل پہن لوں۔ اللہ اکبر۔ اس شہزادے نے کہا کہ نہیں، میری جوتی بھی اس لائق نہیں کہ میں تمہیں دوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو جاتے ہیں اور سفر جاری رہتا ہے۔ 6 کلومیٹر، 6 میل کا فاصلہ، 6 میل کا فاصلہ۔ وہ شہزادہ گھوڑے پر سوار ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، کیونکہ سرکار کا حکم ہے۔ آپ چاہتے تو واپس آ جاتے، چپل پہنتے اور اس تکلیف سے بچتے، نہیں، میرے آقا نے فرمایا تم نے اس کے ساتھ جانا ہے، چپل نہیں پہنی، ننگے پاؤں جل رہے ہیں تکلیف میں۔ حضرت امیر معاویہ دوڑتے دوڑتے 6 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہیں، وہاں پہنچے، اس نے کچھ تحائف دیے، چیزیں دی، اور وہاں سے اٹھا کر حضرت امیر معاویہ پھر ننگے پاؤں پیدل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا سنا امیر معاویہ حال اپنا، سنا اپنا حال۔ اللہ اکبر۔ حضرت امیر معاویہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، سارا واقعہ سنایا، پاؤں میں چپل نہیں تھے، میں دوڑتا ہوا گیا آیا ہوں اور یہ سامان آپ کی بارگاہ میں حاضر کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ کہانی سنی، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، امیر معاویہ میری امت کا سب سے بڑا حوصلے والا آدمی ہے، سب سے بڑا بردبار آدمی ہے۔ اے امیر معاویہ، جب تمہیں اقتدار ملے، حکومت ملے، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اب اس واقعے کو یہاں چھوڑیے، 35 سال گزر گئے اس بات کو۔ کتنا عرصہ؟ 35 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ کو حکومت عطا فرمائی۔ آپ دمشق میں اپنے تخت پر جلوہ افروز ہیں۔ آپ نے فوجیں بھیجی کہ جاؤ غسان کا علاقہ فتح کر کے آؤ، غسان کا علاقہ فتح کر کے آؤ۔ آپ کی فوجیں غسان کے علاقے جاتی ہیں۔ غسان کے علاقے کو 3 مہینے کے اندر فتح کیا گیا۔ 3 مہینے کے بعد جب آپ کی فوجیں واپس پلٹتی ہیں تو 4,500 قیدی آپ کی فوجوں کے ساتھ تھے، جن کے انہوں نے ہاتھ بھی باندھ دیے، پاؤں بھی باندھ دیے تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا تھا۔ ان 4,500 قیدیوں میں سب سے جو آگے قیدی تھا وہ وہی غسان کا شہزادہ تھا، وہی غسان کا۔ اسلام اپنا قرض نہیں رکھتا، قرض چکا دیتا ہے۔ اسلام کے لیے قربانی دے کر تو دیکھو، وہ اسی ٹائم قرض چکا دیتا ہے، واپس بلکہ دگنا تگنا واپس پلٹا دیتا ہے۔ کوئی ہو تو قربان کر کے تو دیکھے۔ امیر معاویہ تخت پہ جلوہ افروز ہیں، 4,500 قیدی آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ عزیزان محترم، ان قیدیوں میں سر فہرست سب سے آگے وہی غسان کا شہزادہ ہے۔ امیر معاویہ کی جب نگاہ پڑی، آپ نے پہچان لیا، آپ نے پہچان لیا، لیکن اس بات کو ظاہر ہونے آپ نے نہیں دیا۔ آپ نے کہا کہ اسے یہاں لایا جائے۔ وہ قریب آئے، کہا کہ اس کے رسیاں کھول دو، ہاتھ بھی کھول دو، پاؤں بھی کھول دو۔ اب وہ حیران ہے کہ میرے ساتھ یہ سلوک کیوں ہو رہا ہے۔ اس نے نہیں پہچانا کہ میرے سامنے جو ہستی ہے وہ کون ہے۔ اب حیران ہے اس بات پہ کہ یہ چیز میرے ساتھ کیوں ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امیر معاویہ نے اس کی رسیاں کھلوا دیں۔ اگلے دن پھر بلایا۔ حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں کون ہو تم؟ اس نے عرض کی کہ میں غسان ریاست کا شہزادہ ہوں، ہم نے اسلام سے ٹکر لی اور جنگ چھڑی، آپ کی فوجیں آئیں، میرا باپ اس جنگ میں مارا گیا، میں قیدی ہو کر آپ کے سامنے موجود ہوں، میرے سارے علاقے والے بھی آپ کے سامنے قیدی بن کے بیٹھے ہیں۔ تو یہ ساری داستان سننے کے بعد حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ میری بات سنو، تم 1 مہینہ پورا اس شاہی مہمان خانے کے خاص مہمان رہو گے، خاص مہمان رہو گے 1 مہینہ۔ اور کئی ہزار درہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جب وہ 1 مہینہ اس نے شاہی انداز میں گزارا، مہمان خانے میں گزارا، اس کے بعد آخر میں حضرت امیر معاویہ نے اسے پھر بلایا، کہا مجھے پہچانا؟ اس نے کہا کہیں دیکھا ہے، کہیں دیکھا ہے لیکن پہچان نہیں پا رہا۔ حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں چلو چھوڑو اس بات کو۔ آپ نے ہزاروں درہم منگوائے، تحفے تحائف منگوائے، اور اس کے سامنے رکھ کے کہا جاؤ، یہ بھی تمہارے ہیں، میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں۔
کیونکہ میرے آقا نے فرمایا تھا اے امیر معاویہ جب تمہیں سلطنت مل جائے حکومت مل جائے اللہ سے ڈرتے رہنا خوف کرتے رہنا۔ تو حضرت امیر معاویہ نے جب یہ کام سر انجام دیا تو وہ شہزادہ یہ ساری چیزیں لے کر جب دربار سے نکلنے لگا ابھی چند ہی قدم چلا تھا پھر واپس پلٹتا ہے۔ اس نے کسی کو بلا کے کہا مجھے بتاؤ اسے یہ ہے کون، یہ کون ہے ہستی؟ اس نے کہا کہ اسے کہتے ہیں امیر معاویہ، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابی ہے، اس کا نام ہے حضرت امیر معاویہ۔ جب اس نے یہ نام سنا وہ چونک پڑا، یہ تو وہ شخص ہے جس کے ساتھ میں نے یہ سلوک کیا تھا، ننگے پاؤں اس کو بھگوایا میں نے، اور میں نے چپل پہننے کے لیے نہیں دی، میں نے سواری پر نہیں بٹھایا، جسے میں نے کہا تھا کہ یہ کمی ہے میں شہزادہ ہوں، وہ واپس پلٹتا ہے اور آ کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہے۔ حضور والا معاف کرنا میں نے پہچانا نہیں، میں نے نہیں پہچانا، ابھی پتا چلا کہ آپ امیر معاویہ ہیں۔ کہا نہیں میں محمد عربی کا کمی ہوں، میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کمی ہوں، میں ان کا غلام ہوں، مجھے امیر معاویہ کہتے ہیں لیکن میں محمد عربی کا کمی ہوں، مجھے جس لفظ سے تم نے پکارا تھا وہ تم نے صحیح پکارا، میں کسی اور کا نہیں محمد عربی کا کمی ہوں۔ کہ حضور والا میری آنکھوں نے اور فلک نے یہ نظارہ کبھی نہیں دیکھا تھا، کبھی یہ نظارہ نہیں دیکھا جب محمد عربی کے غلام کا یہ عالم ہے، محمد عربی کے غلام کا یہ عالم ہے، خود محمد عربی کیسے ہوں گے؟ میں ساری چیزیں بھلا کے آپ سے عرض کرتا ہوں میرے ہاتھ پہ میں آپ کے ہاتھ پہ 10 بیعت ہوتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھ کر مسلمان کر دیجئے۔ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عزیزان محترم آج باتیں کرنا آسان ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی کے بارے میں اعتراضات کرنا آسان ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت امیر معاویہ، آپ کے پاس حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کچھ تراشے موجود تھے، ناخن مبارک اور داڑھی کے بال مبارک، منہ مبارک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کس کے پاس تھے؟ امیر معاویہ کے۔ آپ نے وصیت کی کہ لوگوں جب میں فوت ہو جاؤں، میرا وصال ہو جائے تو میری جو سجدے کے اعضاء ہیں، سجدے کے اعضاء، چہرہ، پیشانی، ہونٹ، یہ سینہ اور گھٹنے تک، ان ہتھیلیوں تک، یہ جتنے بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تبرکات ہیں، ناخن مبارک ہیں، منہ مبارک ہیں، یہ میرے ان چہروں پر رکھ دینا، ان اعضاء پر رکھ دینا، کیونکہ کل قیامت کے دن یا قبر میں جب فرشتے آئیں گے تو میں کہہ سکوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام ہوں، اور یہ چیزیں میری نجات کا سبب بن سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں ان کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر صحابی کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سے پکی عقیدت اور محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔